اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے اس ویڈیو میں سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کا ایک خاص عمل شیئر کروں گا، جس کے عمل سے نہ صرف آپ کو دلی سکون ملے گا، بلکہ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی، مثلا اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری، اچھے کاروبار، گھریلو پریشانیاں، کوئی دلی مراد ہے یا کوئی بھی حاجت ہو، تو انشاءاللہ اس کے عمل سے یہ تمام مسائل حل ہوں گے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور جو کوئی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ سورہ یاسین کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور یہ سورت اپنے اندر ایک ایسی تاثیر رکھتی ہے کہ جس کی تلاوت سے نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے، بلکہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو صبح و شام تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی سورہ یاسین کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہ حدیث اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے۔ موت کے قریب سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کی ایک دفعہ تلاوت گناہوں سے بچاتی ہے اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین ہر چیز کا دل ہے، لہذا جو شخص اسے پڑھے گا اس کے مقاصد پورے ہوں گے۔ سورہ یاسین کو ہر جائز مقصد اور پریشانی کے حل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے سورہ یاسین کے اس عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے نماز جمعہ کے بعد باوضو حالت میں ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ، جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ سورہ یاسین میں ٹوٹل 7 مبین ہیں۔ آپ نے پہلے مبین پر رک کر 7 مرتبہ اللہ کے 2 مبارک ناموں یا رزاق یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر آپ نے دوسرے مبین پر رک کر دوبارہ 7 مرتبہ یا رزاق یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح تیسرے مبین پر رک کر اللہ کے 2 ناموں
یا رزاق یا غنیوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے سورہ یاسین کے ہر مبین پر رک کر اللہ کے ان 2 ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں پھر دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا یا جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستو، جمعے کے دن سورہ یاسین کو پڑھ کر خاص طور پر اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سورہ یاسین کی تلاوت نہ صرف دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرتی ہے بلکہ اس سورت کی تلاوت سے آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور یہ سورت آخرت میں گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس سورت کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔